بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ جو عورت دوران عدت مکمل ہونے سے پہلے نکاح جو عورت کرتی ہے اس کا شرعی حکم یا اس کی شرعی سزا کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ اس قرآن کی آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے فوت شدہ خاوند کی عدت گزار رہی ہو، یا اس کو طلاق ہوئی ہو، طلاق کی عدت گزار رہی ہو، یا اس کو خلا ہوا ہو، اس نے لیا ہو، خلا کی عدت گزار رہی ہو، کسی صورت میں بھی آپ اس کو واضح لفظوں میں جا کے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ ہاں، آپ اس کو اشارتاً کنایتاً کہہ سکتے ہیں کہ میں شادی کے ارادے میں ہوں اور مجھے کسی نیک سیرت عورت کی تلاش ہے، تو یہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ اس میں بھی ہے کہ طلاق والی جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 مینسز 3 حیض یعنی 90 دن اپنے آپ کو روک کے رکھیں، وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ جو عورت عدت کے اندر ہے وہ اس طرح کا نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے اس طرح کا نکاح کر لیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح ارواء الغلیل کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے واقعے کا پتہ لگا تو آپ نے دونوں کے درمیان تفریق کر دی، جو دونوں کو جدا کر دیا، عدالت میں نہیں ڈالا، ان کے اوپر کوئی سزا اس طرح کا کوئی معاملہ قائم نہیں فرمایا۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ اپنی شرح سنہ کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں کہ بالاجماع ایسا نکاح باطل ہے جو دوران عدت کیا جائے، تو ایسے کام سے بچنا چاہیے، یہ قرآن کے خلاف